عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ و عمن والہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہماری رہبری رہنمائی کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا. بعض رہبر راستہ بتا دیتے ہیں، بعض رہبر راستہ چل کر دکھا دیتے ہیں، بعض رہبر راستے میں ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور بعض رہبر جہاں پر جدا ہوتے ہیں وہاں سے آگے کی چیزیں بھی بتا دیتے ہیں. ابھی آپ آگے جائیں گے تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے رہبر ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں راستہ دکھایا، چل کر دکھایا، اپنی تعلیمات کو چھوڑ کر گئے تاکہ وہ ہمارا ساتھ دیں، اور جو آگے آنے والے مسلمانوں پر حالات ہیں ان کو بھی بتا کر کے گئے. قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اتنی وضاحت، صراحت، باتوں کو ایسا کھول کھول کر بیان فرمایا اور اتنے درد کے ساتھ بیان فرمایا اور اتنے اسلوب، اتنے طریقوں میں بیان فرمایا کہ میری امت کا کوئی شخص ایسا نہ ہو جو اس کو سمجھ نہ سکے اور وہ ناسمجھی میں مارا جائے. اور پھر آگے آنے والوں کے لیے ایک طبقے کو ذمہ دار بنایا کہ میرے نائب اس امت کے اندر میرے علماء ہوں گے. کسی وقت میں کسی کو میری کسی بات کے ادراک نہ ہو سکے، سمجھ نہ سکے، پہنچ نہ سکے تو علماء اس کے ذمہ دار ہوں گے. اللہ رب العزت کہ یہ جو نعمت ہے اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے. ہم ایک حدیث کو کئی جمعوں سے آپ کے سامنے تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کر رہے ہیں. مقصود یہ ہوتا ہے تھوڑا بیان کرنے کا کہ آپ اس کو اندر اتار سکیں اور آپ اس کا آگے مذاکرہ اپنے لوگوں میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے دوستوں میں آرام سے کر سکیں، بغیر کسی چیز کو کسی دوسری چیز میں مکس کیے ہوئے. تھوڑا تھوڑا کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ایک ایک ٹکڑا ہم نے لیا ہے. شروع میں تھوڑا سا پچھلا اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ کبھی کوئی آدمی نیا ہوتا ہے یا کبھی کوئی ہماری طرح بیچارہ ایسا ہوتا ہے جو پچھلا بھول چکا ہوتا ہے نا. ابھی نماز کے بعد پوچھنا کہ امام صاحب نے کون سی سورت پڑھی تھی پہلی رکعت میں، بھول چکے. تو اس واسطے گھبرائیے گا نہیں کہ جو ہے وہ بار بار تکرار ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے. موضوع اتنا اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر رہے ہیں اور صحابہ تعجب کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کا خبردار کرنا یہ اپنی جگہ اہم، اور صحابہ کا تعجب کرنا اس لیے اہم کہ اللہ کے نبی تو ہمیں اس پر ڈال کر گئے ہیں. کیا ہم کبھی ایسے بگڑ جائیں گے؟ پہلے کیا فرمایا؟ تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی،
تمہارے نوجوان بدکار ہو جائیں گے، تم جہاد کو چھوڑ دو گے۔ حضرات صحابہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مضبوط کر دیا، ہماری عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے والی، ہمارے جوان اپنے آپ کو دین پر قربان کرنے والے، جہاد اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ تو ہمارے یعنی رگو پے میں بسا ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ تم کو تو اس لیے نکالا گیا، اور ہم یہ سب چھوڑ بیٹھیں گے، کیسے ہوگا؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہی نہیں، اس سے زیادہ ہو جائے کیا ہوگا؟ تم تو امر بالمعروف، اب یہ قتال نہیں ہے، امر بالمعروف نہیں ہے، چھوڑ بیٹھو گے۔ اللہ کے رسول ایسا کیسے ہوگا؟ کہ نہیں اس سے بھی زیادہ ہوگا، کہ کیا ہوگا؟ کہا تم ایسا کرو گے کہ جو منکر ہے، جن چیزوں کو میں نے منع کیا ہے اس کو تم معروف سمجھنے لگو گے، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اور جن چیزوں کو میں نے اچھا کہا ہے ان چیزوں کو تم چھوڑ دو گے کہ یہ بری چیز ہے۔ ہم گزشتہ جمعے یہ بات کر رہے تھے، دو چیزیں ہم نے آپ کے سامنے کر دی تھی۔ ایک کھیل، اس کھیل کے ذریعے سے مسلمانوں کو وہ چیزیں جو نبی نے بتائی تھی منکر ہے چھوڑ دو، اس کو معروف بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ بھائی یہ تو سارے کھیل نہیں، کھیل کے ذریعے، کھیل کے نام پر ایسی چیزوں کو لے کر آنا جن چیزوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ ہاں ہم حیران ہوتے ہیں اس وقت میں کون سا کھیل ہے جس کے لیے خواتین کی ٹیم ان کے محرموں کے بغیر بیرون ملک جا کر مقابلہ نہیں کر رہی اور لوگ کہہ رہے ہیں واہ 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 پاکستان نے بڑا کمال کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ اس منکر کو معروف بنا کر پیش کیا کس رستے سے؟ کھیل کے رستے سے۔ دوسری میں نے کیا عرض کی تھی؟ فنون لطیفہ۔ ہاں یہ جو فنون لطیفہ لوگ کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کثیفہ ہے، یہ لطیف نہیں ہے، یہ کثیف ہے۔ اس میں رقص، اس میں موسیقی، اس میں گائکی، اس میں پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں، اور نام دے دیے گئے جی بڑے اچھے فنون ہیں، لہذا اس کے ذریعے ان چیزوں کو رواج دینا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، منکر قرار دیا تھا، اس کو کیا بنا کر پیش کیا؟ معروف کی۔ تو بڑی اچھی چیز ہے بھائی۔ دو چیزیں عرض کر چکا ہوں، آج بھی کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم دیندار لوگ اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں ان ناموں سے، جیسے کھیل کے نام سے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے جاننے والوں میں ہم حیران ہو گئے جب ہمیں پتا چلا کہ فلاں صاحب جو ہیں ان کی بیٹی ہاکی کی ٹیم میں۔ یا اللہ، تم اپنے خاندان کو دیکھو اور تم یہ، سبحان اللہ بھائی، اپنے ہم ذوق آپ حضرات جو بیٹھے ہیں ایک عرصے سے ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایک ذہن سازی، ایک ذہن بنا ہوا ہے، آپ کو تو سمجھا سکتا ہوں، لیکن جو آدمی ہمارے ساتھ اٹھا بیٹھا نہیں ہے، میرا ہم ذہن نہیں ہے، وہ تو اس کو قبول کرنے کے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ کیا برا ہے؟ کیا عورتوں یعنی تان کیا لٹتی تو کیا عورتوں کو گھر میں بند کر دیں؟ کہ بھائی اس کے درمیان کوئی راستہ نہیں کیا؟ یعنی عورتوں کو گھر میں بند کر دیں اور عورتوں کو ہاکی کی ٹیم میں ڈال دیں، اس کے درمیان میں کوئی راستہ نہیں ہے، اور یا ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا، لیکن سامنے والے کو زچ کرنے کے لیے، کیونکہ دلیل تو کوئی ہے ہی نہیں، اس طرح کی بات کی جاتی ہے۔ ایک اور جو معاملہ اس میں ہوتا ہے وہ تعمیرات کے حوالے سے عجیب معاملہ ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بالکل واضح احادیث موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے اور صحابہ صحابیات میں سے ایک اپنے گھر کی جو دیوار تھوڑی سی نازک ہو رہی تھی اس کو دوبارہ تعمیر کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری موت اس دیوار کے گرنے سے زیادہ قریب ہے، تمہاری موت۔ مقصد یہ نہیں کہ گھر کو صحیح نہیں کرنا، مقصد یہ ہے کہ اپنے گھروں کو مضبوط کرنے کے چکر میں موت مت بھول جانا، کہ تم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ دیوار تھی گھر کی بنی ہوئی یا نہیں تھی، کمزور چھوڑ کے آئے مضبوط چھوڑ کر آئے۔ سوال یہ ہوگا موت کے بعد کہ تم کیا وہ جو سوالات ہیں جو میں نے گزشتہ جمعے میں بیان کیے تھے، اے میرے بندے
کس چیز نے تمہیں مجھ سے دھوکے میں ڈال دیا؟ تم کو نہیں پتا کہ مجھے یہاں آ کر کے تمہیں حساب دینا ہوگا؟ اور کیوں کہا؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ارشاد مبارک فرمایا ہے اور وہ رہنما ہے. فرمایا جن چیزوں میں تمہارا مال لگتا ہے، کھانے میں لگتا ہے، پینے میں لگتا ہے، کپڑوں میں لگتا ہے، اور پتہ نہیں کون کون سی چیز میں ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں. میں اور آپ اپنے اپنے حال کو زیادہ جانتے ہیں. اپنے زندگی کا بجٹ بناویں یا اپنے معاف کیجیے گا اپنے مہینے کا جب بجٹ بناتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کس کس میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے. فرمایا سب سے زیادہ بری چیز جس میں اللہ کو مال خرچ کرنا ناپسند ہے، سب سے زیادہ وہ تعمیر ہے. لہذا تعمیر کا ضرورت کے مطابق ہونا یہ تو اجازت ہے اس لیے کہ ضرورت ہے، لیکن اس سے زیادہ ہونا یہ معروف ہوا منکر ہوا؟ منکر ہو گیا نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کو سب سے ناپسندیدہ جگہ جہاں تمہارا مال خرچ ہو وہ تعمیرات ہیں. ہم اپنے حال کو دیکھ لیں، میں اپنے حال کو دیکھ لوں. میرا گھر ٹھیک، لیکن اللہ کی شان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کیسا وقت ہوگا جب تم منکر کو معروف سمجھو گے. آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں ایک ایوارڈ ہے. ایوارڈ سمجھتے ہیں نا؟ کیا کہتے ہیں ایوارڈ کو اردو میں؟ کیا کہیں گے ہم لوگ؟ انعام ہے، جس کا نام ہے آغا خان اسلامک ایوارڈ فار آرکیٹیکچر. آغا خان ایوارڈ فار اسلامک آرکیٹیکچر. نبی کہہ رہے سب سے بری جگہ ہے، اور نبی خود نہیں کہہ رہے بلکہ کہہ رہے اللہ کو ناپسند ہے، آپ اس کو اسلامی ایوارڈ بنا رہے ہیں. سبحان اللہ. اذا رأیتم منکرا معروفا، جو منکر تھا وہ اس وقت معروف بن کر کے آ گیا تھا. کیسے؟ مطلب کیا کیا جائے، کیا کہا جائے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی میں دنیا نے دیکھا کہ کیا مسائل ہوا. کیا تعمیرات ہیں شاندار قرطبہ کی اور الحمرہ کی. آج تک لوگ اس پر حیران ہیں کہ یوں یہاں سے لے کر یہاں تک اتنا فاصلہ ہے، تو جب اتنا فاصلہ دیکھتے ہیں اس طرح مستطیل میں، ریکٹینگل میں، تو بالکل اس کا آدھا بنتا ہے جو یہ ہے. ارے بھائی کیسے کیا سر؟ وہی صاحب کہنے لگے میں وہاں سے مسجد قرطبہ دیکھ کر آیا ہوں، اتنی 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 وہ وہاں وہ لگی ہوئی ہیں، اور ہر روز سورج ایک میں سے طلوع ہوتا ہے، پھر دوسرے میں سے، پھر تیسرے میں سے، یعنی جو کھڑکیاں روشن دان جیسی اوپر بنی ہوئی. سبحان اللہ، کیسے بنایا ہوگا بھائی. لیکن کیا ہوا؟ نکالے گئے نا، ذلیل کر کے نکالے گئے. ہماری عمارتیں کام نہیں آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس میں محنت آدمی پر کرنی ہے، مٹی گارے پہ نہیں کرنی، یہ بتایا گیا ہے. 700-800 سال کتنا پاکستان بر صغیر پہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے. ایک شاہی مسجد لاہور میں، ایک شاہی مسجد وہ دہلی کی جامع مسجد ہے، اور ایک شاہی مسجد وہ ٹھٹھا میں ہے، اور ایک شاہی مسجد وہاں میں دیپال پور گیا، دیکھا وہاں یہ کیا ہے، یہ شاہی مسجد ہے فلاں جگہ فلاں جگہ. 700-800 سال میں بڑی شاندار مسجدیں بنا دی، اور حیران ہوں گے آپ کہ مسلمانوں کی تعداد پھر بھی کم رہی ہندوؤں سے. محنت کہاں لگ رہی تھی؟ مٹی گارے پہ لگ رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے، دیکھو بنی اسرائیل کے لیے مسئلہ تھا، ان کو کہا گیا تھا کہ تم کو جب عبادت کرنی ہے تو اس کے لیے تم کو اپنی جگہ بنانی پڑے گی اس عبادت کی، عبادت گاہ کے اندر عبادت کرو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امت کے لیے کہ میرے امت کے لیے اس پوری روح زمین کو سجدے کے لیے حلال کر دیا گیا ہے. کیوں؟ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ابھی یہ لوگ گاری مٹی کے محنت میں نہ چل پڑے. اور جہاں جہاں ہم نے افراد کو چھوڑ کر اور اس گارے مٹی کی محنت کو کیا ہے وہاں وہاں ہم نے نقصان اٹھایا ہے. اسی طرح ایک چیز ہے، رواج میں آ گیا، کوئی شادی ہے
اس کے اندر فلاں فلاں رسومات ہوں گی. منکر، پکا منکر، لیکن وہ معروف بن کر. دعوت نامہ ملا تو اس دعوت نامے میں نکاح اور ولیمے کے علاوہ کی تقریبات بڑے ہال میں. ارے سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے متعلق ارشاد فرمایا کیا کہ جو نکاح جتنا سادہ ہوگا اتنا ہی برکت والا ہوگا. اب کیا ہو رہا ہے؟ جو منکر تھا کہ اس میں کیا نہیں کرنا، اسراف نہیں کرنا، اسراف نہیں کرنا، وہ معروف بن گیا. دیکھو کیا شادی ہے. اور یہ تو ایک میں نے شادی کا حوالہ دیا اسراف کے حوالے سے. دیکھیے اس دو چیزیں قرآن کریم میں آئی ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی. بیٹھ جاؤ بھائی، کھڑے کیوں؟ ایسے نہ بیٹھو کہ وہ بیچارے نظر ہی. ہاں چلو بس، ہم نے بیٹھنے کے لیے آپ کو وہ نہیں کہا کہ آپ کو تکلیف پہنچائے. درود شریف پڑھ دیجیے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی وسلم تسلیما کثیرا. ایک لفظ آیا اسراف اور ایک لفظ آیا تبذیر. اسراف وہ جگہ جہاں کام 2 روپے سے چل سکتا تھا، آپ نے 20 روپے خرچ کیے. خرچ کا موقع تھا، وہ خرچ کا محل، خرچ کی جگہ تھی وہ، لیکن آپ نے جو تھوڑے پیسے میں چل سکتا تھا وہاں آپ نے لاکھوں بہا دیے. یہ ہے اسراف. اور دوسرا کیا ہے؟ تبذیر. جہاں خرچ کا کوئی محل نہیں تھا، جہاں خرچ کرنے کی جگہ نہیں تھی کہ یہ خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ یہاں پر کوئی پیسہ نہیں لگنا چاہیے، وہاں جب خرچ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تبذیر. اور قرآن کریم میں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ لوگ جو غلط جگہ پر خرچ کرنے والے، مبذرین، تبذیر کرنے والے، یہ شیطان کے بھائی ہیں. کوئی موقع نہیں تھا ان چراغوں کا. یہ چراغیں، یہ جو چراغاں ہوتا ہے، اور نہ جانے کتنا. دیکھیں ایک اسراف کہاں، جہاں خرچ کرنا تھوڑا سا جائز تھا وہاں بہت خرچ. ایک ہے کہ کوئی موقع نہیں، کوئی محل نہیں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا، کبھی صحابہ نے نہیں کیا. آپ حیران ہوں گے حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے آخری 10 سال مدینہ منورہ میں گزرے. 10 سال میں سے 9 سال گزر چکے تھے. 9ویں سال میں ایک صاحب مسلمان ہوئے جن کا نام تھا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں چراغ جلایا ہے. چراغاں والا چراغ نہیں، روشنی کے لیے چراغ جلایا. کب؟ 9ویں ہجری میں. 8 سال تو پکے گزر چکے تھے مسجد نبوی کو مدینہ منورہ کے اندر. میرے دوستو سوچ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. وہ منکر وہ معروف بن گیا. تبذیر منکر تھی، منع تھی. وہ معروف بن کر کے سامنے آپ کسی سے بولیں کہ یہ تو فرقہ واریت کر رہے ہیں. کسی سے کہیے کہ یہ دیکھو یہ کتنی غلط بات کی انہوں نے. ہم تو قرآن و حدیث سنا رہے ہیں آپ کو. ہم فرقارت میں نہیں پڑھتے. آپ حضرات جو ہمارے ہاں 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں جانتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم دیندار لوگ فلاں فلاں نام سے منکر کو معروف اور معروف کو منکر کر رہے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہو رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ ہے اشارہ. حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو محنت کی ہے وہ افراد بنانے کی محنت کی ہے. سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی کافی تھی، اس لیے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی گئی. پہلی روشنی کب ہوئی؟ 9ویں ہجری میں، جب تمیم داری مسلمان ہوا ہے. حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کا وقت تھا. حضرت عائشہ روایت کر رہی اپنے بھانجے کو، اپنے جو محرم تھا، تو کہنے لگی اس وقت حال یہ تھا ہمارا کہ ہمارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، گھر اندھیرا تھا.
حیران ہو گئے. بھانجے نے کہا کہ خالہ کیا کہہ رہی ہیں؟ چراغ جلانے کے لیے اتنا سا تیل، اتنا سا؟ اچھا اس زمانے میں مٹی کا تیل اور یہ تھوڑی تھا، وہ تو وہی زیتون کا تیل اور جو ایسے تیل جس میں پکتا بھی تھا اور اسی کو وہ کھانا بھی اسی میں پکاتے تھے اور اسی کو تیل میں ڈالتے، اسی کو دیے میں ڈالتے تھے. خالہ عجیب بات کی، اتنا سا تیل بھی نہیں تھا کہ اس سے چراغ جلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. تو حضرت عائشہ نے فرمایا خدا کی قسم اگر اتنا سا تیل بھی ہوتا تو بھوک اتنی تھی کہ ہم اس کو پی جاتے. کیا تبذیر ہے، کیا اسراف ہے. یہ وہ مسلمان قوم جس کے نبی کا یہ حال تھا. نبی نے اصل میں یہ کیا کہ مسجد اعمال سے روشن کی، آپ لائٹوں سے روشن کرتے. کسی بزرگ کا قول نقل کرتا ہوں، فرمایا ہاں پرانا زمانہ تھا جب مسجدوں کی دیواریں کچی تھی، لوگوں کے ایمان پکے تھے. آج دیواریں پکی ہو گئی، ایمان. اس لیے یہ عرض کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر چیزوں کو بتلایا تھا، کھول کھول کر، اس لیے کہ میری امت کہیں گمراہی میں نہ پڑ جائے. باطل نے یہ نہیں کیا کہ نہیں تمہارا نبی یہ کہتا ہے یہ نہ کرو یہ کرو. باطل نے کیا کیا؟ خوبصورت الفاظ میں، خوبصورت لفافوں میں، خوبصورت بوتلوں میں وہ چیز ہمیں مہیا کی جو چیزیں منع تھیں، ہم نے ان کو اختیار کیا. صحابہ اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے، اس لیے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کیسی بات فرما رہے؟ کیا ایسا ہوگا کہ ہم آپ کی غلط بتائی ہوئی بات کو کہ یہ غلط ہے اس کو ہم صحیح سمجھنے لگیں گے، اور جو آپ نے فرمایا تھا صحیح اس کو ہم غلط سمجھنے لگیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم ایسا ہوگا، تم ایسا کرو گے. والذی نفسی بیدہ، اور وہ ذات جس کے قبضے میں میری جان ہے، واشد منہ سیکون، اور اس سے بھی زیادہ کرو گے. اللہ پاک ہم سب کو عافیت کے ساتھ یہ فکر نصیب فرما دے. مطلب میں نے پھر تھوڑی تھوڑی بات اس لیے کر رہا ہوں، گھروں میں اس بات کو چلائیں، دوستوں میں، بچوں میں اس بات کو رکھیں تاکہ جب ذہن بن جائے گا تو پھر آپ کو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ کسی نے کہا مولوی صاحب عجیب بات ہے، اتنا کہتا ہوں اپنے بچوں کو کہ نماز پڑھا کرو، پڑھتے ہی نہیں ہے. مولوی صاحب نے کہا بھائی پہلے یہ پوچھو اللہ کو مانتے ہیں؟ اگر وہ اللہ کو اللہ مانتے، آج اگر یہ ہو جائے آج کہ جو صبح کی نماز پڑھے گا وہ فلانی جگہ پہنچے امام صاحب سے سائن کرا کے تو اس کو صبح کا ناشتہ مل جائے گا. جو ظہر پڑھے گا وہ امام صاحب سے سائن کرا کے پہنچے اس کو ظہر کا دوپہر کا کھانا مل جائے گا. تو آپ بتاؤ سارے پڑھنے لگیں گے نہیں پڑھ لیں گے؟ جو دینے والا ہے صبح شام دے رہا ہے، بے حساب دے رہا ہے، اس نے یہ پابندی نہیں لگائی، لیکن جو یہ جانتا ہے کہ دینے والا وہ ہے، وہ اپنے سر کو اس کے سامنے جھکائے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ تو ہم کہہ رہے ہیں ذہن بناؤ. ذہن بن جائے گا نمازی بنیں گے، ذہن بن جائے گا حاجی بنیں گے، ذہن بن جائے گا سچ معاشرے میں عام ہو جائے گا، ذہن بن جائے گا رشوت ختم ہو جائے گی. ورنہ آپ ہر جگہ لکھ کے لگا دیجئے رشوت خوری جرم ہے، رشوت لینے والا. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں سے آتے جاتے ہم دیکھ رہے ہوتے. ہاں وہ بلکہ میں حیران ہو گیا دیکھ کر، ایک بینک والوں نے لگایا ہوا ہے کہ اپنے کھانے کو حلال کیجیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوشش کریں گے کہ اگلے جمعے کو اس موضوع کو ختم کر دیں. اللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ پہلے اذان ہوگی، اس کے بعد پھر سنت عطا فرمائے گا.